خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، التی، وہ جو، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں نے، فضلتکم، فضیلت دی میں نے تم کو، علی العالمین، تمام جہان والوں پر، واتقو، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا، نہیں، تجزی، کام آئے گا، نفسن، کوئی شخص، ان نفسن، کسی نفس کی طرف سے، شیئن، کچھ بھی، ولا، اور نہ، یقبلو، قبول کی جائے گی، منہا، اس سے، شفاعتن، کوئی سفارش، ولا، اور نہ، یؤخذ، لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ، ولا، اور نہ، ہم، وہ، ینصرون، مدد دیے جائیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی، اور بے شک میں نے، فضلتکم، میں نے تم کو فضیلت بخشی، فے ضاد لام، فضل، فضل کا کیا معنی ہے؟ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا، علی العالمین، جہان والوں پر، واتقو، اور ڈرو، ڈرنے اور بچنے کے معنی میں، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہ کام آئے گا، تجزی، جیم زے حمزہ اس کا روٹ ہے، جزءن، جزءن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حصہ۔ تو یہاں پر جزا کہتے ہیں کسی کو اس کا حصہ ملنا، نیکی یا بدی کا، ٹھیک ہے نا، جز، تو جزا کافی ہونا، بدلہ دینا، کسی بھی چیز کا اچھا یا برا بدلہ، دونوں کے لیے جزا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں جزا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ صرف اچھے بدلے کے لیے، لیکن عربی میں اچھے اور برے دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جزاک اللہ خیرا، یہ خیر کا لفظ آخر میں کیوں بولتے ہیں؟ اللہ تمہیں اچھا بدلہ دے۔ اگر ہم صرف یہ کہیں نا کہ جزاک اللہ، اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ تم کو بدلہ دے، اور نیت رکھ لیں کس کی؟ اگر آپ پازیٹیو انسان ہیں تو اچھائی کی رکھیں گے، اور اگر آپ دوسروں کا برا سوچتے ہیں تو پھر کوئی اور رکھیں گے۔ لیکن اگر آپ دوسروں کا برا سوچیں گے تو دوسروں سے بھی کیا پائیں گے؟ برائی برائی کو دعوت دیتی، اور خیر خیر لاتا ہے۔ خیر سے خیر پھوٹے گی نا، گندم سے چنے تو نہیں پھوٹیں گے کہ نکلیں گے۔ لا تجزی، نہ کام آئے گا، نہ بدلہ دے گا، نفسن، کوئی نفس، ان نفسن، کسی نفس کو، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہ قبول کی جائے گی، منہا، اس سے، شفاعتن، کوئی سفارش، کوئی شفاعت۔ شفاعت کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کا روٹ ہے شین فے این۔ شفا کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ سورۃ الفجر ہے نا، اس کے شروع میں کیا آتا ہے؟ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ وتر کہتے ہیں ایک کو، اور شفع کہتے ہیں دو کو۔ ایون اور آڈ نمبر جو ہوتے ہیں نا، ایون کو کیا کہتے ہیں؟ شفع۔ ایون کیسے بنتا ہے؟ ایک نہیں ہوتا، ایک کے ساتھ ایک ملا کے جب دو بن جاتے ہیں۔ تو شفع کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ تو شفاعت کیا ہوتی ہے؟ کسی کے ساتھ مل جانا، اس کی مدد کرنا، اس کو سپورٹ دینا، دوسرے کے ساتھ اس کی مدد یا سفارش کرتے ہوئے مل جانا۔ اور عام طور پر کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ کہ کسی بڑے آدمی کا کسی چھوٹے انسان کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ مل جانا، اس کو طاقت دینا، جس کو عام زبان میں ہم کیا بولتے ہیں؟ سفارش۔ تو سفارش کیا ہوتی؟ ایک شخص کمزور ہے اور دوسرا طاقتور ہے، تو طاقتور کس کے ساتھ مل گیا؟ کمزور کے۔ کس لیے مل گیا؟ کہ اس کی
مدد ہو جائے، اس کا کام بن جائے. یہ ہوتی ہے شفاعت کی حقیقت. ولا یؤخذ، اور نہ لیا جائے گا. اخذ، اخذ ہوتا ہے لینا. مواخذہ کس کو پھر کہتے ہیں؟ وہ بھی اسی سے نکلا ہے، مواخذہ کرنا. اخذہ کا مطلب ہوتا ہے لینا، اور مواخذہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ اردو محاورے میں ذرا اس کا ترجمہ کیجیے. کسی کی پکڑ کرنا، اس کی خوب خبر لی. ہم؟ اخذ میں سے یہ نکلتا ہے. تو لا یؤخذ، نہ لیا جائے گا، لینے کے معنوں میں آتا ہے. چاہے خبر لے کسی کی یا کچھ اور لے. منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ. عدل کس کو کہتے ہیں؟ عین دال لام، ایک دوسرے کے برابر ہونا. یہ جو ترازو ہوتا ہے نا، اس کے دو پلڑوں میں سے ہر ایک کو عدل کہتے ہیں دوسرے کا. عوض، بدلہ، معاوضہ، برابر. ولا ہم، اور نہ وہ، ینصرون، نون سوادرے، نصر، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے. نصر، مدد دینا. پھر دوبارہ کہا گیا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی. وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تم کو سب جہان والوں پر فضیلت دی. یعنی دنیا میں بہت سی قومیں اور بہت سے لوگ آباد تھے، لیکن تمہیں اپنے دین کی سمجھ دی، تمہیں ہدایت دی، تمہیں کتاب دی، تمہارے اندر انبیاء بھیجے. واتقو، اور ڈرو. کس سے؟ یومن، اس دن سے. کون سا دن؟ قیامت کا دن. کیسا ہے وہ دن؟ لا تجزی، نہ کام آئے گا. نفسن، کوئی نفس، کوئی شخص، کوئی مدد نہیں کرے گا. ان نفسن، کسی نفس کو، کسی شخص کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے گا. شیئن، کچھ بھی. ولا یقبل، اور نہ قبول کی جائے گی. منہا، اس سے. شفاعتن، کوئی سفارش. یعنی وہ اتنا سخت دن ہے کہ نہ کوئی کسی کی طرف سے کوئی بدلہ دے گا، کوئی کام آئے گا، نہ ہی کوئی سفارش قبول کی جائے گی. ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ہی اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا. ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے. پھر دوبارہ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بچوں، اذکروا نعمتی، میری نعمت یاد کرو. التی انعمت علیکم، وہ جو میں نے تمہیں انعام میں دی تھی. انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تم کو سارے جہان والوں پہ فضیلت دی. کیا فضیلت تھی؟ کہ تمہیں میں نے اپنی کتاب کے لیے، پیغمبروں کے لیے چن لیا، تم میں رسول بھیجے. جیسے ایک جگہ پر آتا ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. اے قوم، اللہ کی نعمت یاد کرو جو اس نے تم پر کی، جب تم میں اس نے انبیاء بھیجے اور بادشاہ بھیجے، اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا. تو اللہ کی نعمت کی قدر کیسے ہوتی ہے؟ حق کو پہچان کر، اس کا اتباع کر کے. واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، کوئی کسی کی طرف سے بدلہ نہ دے گا. ولا یقبل منہا شفاعہ، اور نہ سفارش قبول کی جائے گی. ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ کوئی کسی سے معاوضہ لیا جائے گا. ولا ہم ینصرون، اور نہ لوگ مدد دیے جائیں گے. پیچھے کچھ احکامات دیے گئے اور اب دوبارہ آخرت سے ڈرایا گیا. ٹھیک، آخرت کے دن کا خوف کرو. آپ دیکھیے کہ سورۃ البقرہ کے شروع میں کیا تھا؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون. اب یہاں آخرت کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے. اس سے پہلے جو ڈیٹیل گزری ہے وہ جنت اور جہنم کی جھلک ایک دکھائی گئی. جنت کی پہچان کیا بتائی گئی؟ وہاں نہریں بہتی ہوں گی. جہنم کی کیا بتائی گئی؟ آگ بھڑک رہی ہوگی. ٹھیک، اب یہاں کیا بتایا گیا کہ جب حساب کتاب ہوگا پھر کیا ہوگا. حساب کتاب مالک یوم الدین اس طرح لے گا کہ ہر شخص کو اپنا اپنا حساب خود دینا ہوگا. کوئی کسی کی طرف داری نہیں کرے گا، کوئی کسی کے بدلے میں اپنے آپ کو جہنم میں نہیں پھینکوائے گا، نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی. برحق سفارش تو ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے، اور صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شفاعت قبول بھی ہوگی. لیکن جو لوگ دین میں نئی نئی باتیں نکال لیں گے ان کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہ ہوگی. وہ جب سامنے رہے تو آپ کے اور ان کے بیچ میں دیوار حائل کر دی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیسی کیسی نئی باتیں نکال لی تھی. اور نہ ہی کوئی بدلہ لیا جائے گا، نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا.
یعنی اس وقت کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ پیسے لے لیے جائیں یا میری عمر بھر کی کمائی لے لی جائے اور مجھ کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے، اور نہ ہی کسی کو کہیں سے مدد ملے گی، نہ رشتہ داروں کی طرف سے، نہ دوستوں کی طرف سے، اور نہ کہیں اور سے۔ اب آپ دیکھیے، کیونکہ بنی اسرائیل کو نعمتیں ملی تھی نا، تو ان کو پا کر وہ بے فکر ہو گئے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ جیسے دنیا میں سب کچھ مل گیا، اسی طرح آخرت میں بھی مل جائے گا۔ بنی اسرائیل کو ان آیات میں کچھ احکامات دیے گئے کہ یہ اور یہ کرو، اور کچھ چیزوں سے روکا گیا کہ یہ نہ کرو۔ سب سے پہلے کیا کہا گیا؟ نعمت کو یاد کرو، ٹھیک ہے؟ جو نعمت کو یاد کرتا ہے اس کے لیے اطاعت کرنا آسان ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں سے اللہ تعالیٰ کے تبلیغ کرنے کا طریقہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے کیا کہا گیا؟ نعمت یاد کرو۔ جب آپ کسی کو تبلیغ کرنے کے لیے جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرا کے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرائیں گے۔ مثلا اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کیا پڑھتے ہیں، اس میں کیا مل رہا ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا رستہ مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک سوچ ابھر رہی ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے نا کہ نہیں؟ یہ باتیں نہیں کرنے کی۔ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ آپ کو کیا مل رہا ہے، تو آپ اس کے اصل جسٹ تک جا پہنچیں گے، اس کے اصل اندر والے حصے تک۔ مثلا اگر آپ کوئی بھی ایک پھل اٹھاتے ہیں، ایک اس کا باہر کا چھلکا ہوتا ہے نا، مثلا اورنج کا تصور آتے ہی آپ کے ذہن میں جوس تو نہیں آتا نا، اس کے اندر کا کیا آتا ہے؟ باہر کی وہ ایک شیپ آتی۔ تو ہم ظاہر پرست ہیں نا، اس لیے صرف شیپس اور باہر کی باتیں کرتے ہیں، اندر کی بات بھول جاتے ہیں۔ آپ کی فیلنگ میں آپ کا رب شامل ہو جانا چاہیے، اس کی پہچان، اس کی نعمتوں کا احساس۔ ہاں، مجھے میرا رب مل رہا ہے، مجھے میرے رب کی یاد نصیب ہو رہی ہے، مجھے میرے رب کی پہچان ہو رہی ہے، اس کی وہ نعمتیں جو پہلے میرے پاس تھی لیکن میں نے کبھی سوچا نہیں تھا ان کے بارے میں نے ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا ہے۔ ہاں؟ تو اس سے کیا ہوگا؟ دین کی ایک خوبصورت تبلیغ ہوگی، اور اگر وہ مقصود اور منزل آپ ان کو دکھائیں گے، وہ چمک جو آپ کو بھی نظر آ رہی ہے ان ساری محنتوں کے ساتھ، تو وہ دوسروں کے لیے ایک خوبصورت چیز ہوگی۔ بنی اسرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے، آپ کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے حوصلے کے ساتھ کیا فرمایا؟ اے اسرائیل کے بچوں، پھر بھی پیار سے بات کی، اے اسرائیل کے بچوں ہوش میں آؤ، کیا کر رہے ہو تم؟ یاد کرو میری نعمتیں۔ اور پھر دوسرا کام کیا کہا؟ اوفو بیاہدی، میرا وعدہ پورا کرو۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہارے پیغمبروں کو مانیں گے، اب کیا ہوا وہ وعدہ؟ پھر کیا کہا؟ آمنو، ایمان لے آؤ، مان جاؤ جو میں نے چیز اتاری ہے۔ پھر اس کی عملی مثال بھی دو، اقیم الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، نیکی کے کام میں شامل ہو جاؤ، شریک ہو جاؤ۔ اور کیا کرو؟ اگر مشکل پیش آئے تو اس کے لیے پریشان نہ ہو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے کام لو۔ اور پھر بھی اگر نہیں باز آتے تو یاد رکھو ایک دن واپس آنا ہے، وہ دن آئے گا تمہارے سامنے، واتقوا یوما، بڑا سخت دن آنے والا ہے جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آج دنیا میں ہم دوسروں کے لیے جیتے رہتے ہیں نا، بچے ہیں، شوہر ہے، گھر ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں، ٹھیک ہے، ان کے اپنے حقوق ہیں، لیکن ان کی وجہ سے ہمیں اپنی آخرت کو نہیں بھول جانا۔ جس دن ہماری دنیا سے رخصتی کا وقت ہوگا، ان میں سے کون ساتھ چلے گا ہمیں چھڑانے؟ کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ جو وراثت ہم چھوڑ کے جائیں گے وہ ساری ہم کو عذاب قبر سے بچانے کے لیے دے دیں گے کسی کو صدقے میں، کہ ہم نہیں کچھ لیتے، یہ سارا مال صدقہ خیرات کرو میت کے لیے تاکہ اس کو نجات ہو اس کے عذاب سے۔ کوئی بھی نہیں، کوئی نہیں دیتا۔ اور کن چیزوں سے منع کیا گیا؟ ہدایت کی راہ میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ لا تکونوا اول کافر بہ، یہ غلطی نہ کرنا، اگر تم نے غلطی کی تو پیچھے سب کریں گے۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میں نے دین اس لیے نہیں دیا کہ اس سے دنیا کماؤ، اس سے دنیا کے فائدے مت لو، اور حق و باطل کو گڈمڈ مت کرو۔ یہ باتیں سنائی تو بنی اسرائیل کو جا رہی ہیں، لیکن نصیحت ہم کو بھی ہے۔ ہمیں دین کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا جو بنی اسرائیل نے کیا، خود بھی اچھا بننا ہے اور دوسروں کو بھی اس طرف بلانا ہے، خود عمل کرتے ہوئے۔ بنی اسرائیل کے اندر جو بنیادی خرابی ہو گئی تھی نا، انہوں نے دین کو بس ایک رسم کے طور پہ لیا ہوا تھا، ان کے ایمان میں شعوری کیفیت نہیں تھی، وہ دین کو ایز اے ریچول لیتے تھے۔ ان کے ہاں دین کیا بن چکا تھا؟ بس ایک رسم بن چکا تھا۔ ایک طرف انسان کے سامنے دنیاوی مفادات ہوتے ہیں اور ایک طرف آخرت ہوتی ہے۔ جب یہ دو چیزیں سامنے آئیں
تو انسان کو کس چیز کو ترجیح دینا چاہیے؟ آخرت. کیوں؟ اس لیے کو ہمیشہ رہنے والی ہے. یہاں ایک ہم سب کو بہت عمدہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ جب نیک کام کرنے میں کوئی مشکل ہمیں پیش آئے. آپ کو آ رہی ہے کوئی مشکل؟ کوئی نہ کوئی تو آتی ہوگی. نہیں، بعض اوقات ایسی بڑی بڑی مشکلیں پیش آ جاتی ہیں. ہم اتنا اچھا ذہن لے کے جاتے ہیں، گھر جائیں گے سبق یاد کریں گے اور جلدی جلدی اپنا ہوم ورک مکمل کریں. کوئی ایسا کام پڑ جاتا ہے، کسی کا فون آ جاتا ہے، وہ آدھا گھنٹہ فون پہ باتیں کر دیتے ہیں. پھر کوئی اور کام آ جاتا ہے، سب کچھ رہ جاتا ہے. پھر ہم سوچتے ہیں یہ بہت مشکل. جو دیر ہوتی جاتی ہے، ہوم ورک جب رہتا ہے تو ذہن پہ ایک ٹینشن سوار ہو جاتی. پھر سوچتے ہیں کس نے مشورہ دیا تھا اتنی مصیبت میں پڑھنے کو، میرے بس کی بات نہیں یہ سب کچھ کر سکوں، چھوڑو پڑے. ایسے موقعوں پہ یاد رکھا کریں مَن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس کے ساتھ اللہ کوئی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. یہ تو اللہ کا ایک احسان ہے کہ اس نے چن لیا، اس نے موقع دیا، ورنہ یہ وقت تو کہیں بھی گزر جاتا. وہی گھر کے کام جو سارا دن ختم نہیں ہوتے وہ اب بھی ہو ہی جاتے ہیں نا، آدھے دن میں بھی ہو جاتے ہیں. بلکہ فکر کے ساتھ انسان زیادہ جلدی ختم کر لیتا ہے، اور جب زیادہ ٹائم ہوتا ہے تو اتنا ہی پھیلتا چلا جاتا ہے. ہمارا حال کیا آج؟ ہم نے بھی یہی کچھ کیا ہے بنی اسرائیل کی طرح. اللہ تعالیٰ کی آیات کو دنیا کے فائدے اٹھانے کا ذریعہ بنا لیا. مثلا یہ میرے پاس ایک اخبار کا اشتہار ہے، اس کی عبارت پہ لکھا ہوا ہے آپ ہر وہ کام جس کی تکمیل چاہتے ہیں یا خواہش رکھتے ہیں کلام الہی سے، آیات قرآنی کے فیض و برکات سے، یعنی آپ کے وہ کام ہو جائیں گے. آزمائش شرط ہے. کلام الہی کی آیات سے چینی پانی نمک تیل پر دم سے مرض کو شفا. اچھا، بچے بڑے تعلیم میں کمزور، پڑھائی میں جی نہیں لگتا، رشتوں کا مسئلہ، گھریلو ناچاکی، نظر اور سائے کا توڑ آسیب، دشمن کے جادو سے بچاؤ، کاروبار میں کامیابی، نوکری کا حصول، بیماری سے نجات، ہر جگہ سے مایوسی کے بعد آپ کا علاج، آیات قرآنی، علم نوری، علم نقش، علم جفر سے، آپ کے نام اسم اعظم سے، پھلوں سبزیوں قدرتی رنگوں سے، قیمتی موتیوں پتھروں کستوری زعفران سے، عرصہ 18 سال سے. پریشانیوں اور بیماریوں کے لیے دوا اور دعا دونوں کی ضرورت ہوتی ہے. استخارہ فیس 250 روپے، چینی پانی نمک تیل پہ دم 125 روپے، مشورہ ملاقات 125 روپے، اور نقش اور دوائی 300 روپے. اس میں خاص طور پہ مجھے حیرت ہی نہیں جو چینی پانی نمک تیل پہ دم 125 روپے، ساتھ ریٹ اخبار میں لکھا ہوا ہے. استخارہ فیس، مشورہ فیس، یعنی نیکی کے کام میں اگر مشورہ بھی چاہیے اور وہ بھی اللہ کے کلام کے ساتھ تو وہ بھی فیس دے کر. کیا یہ درست ہے؟ ابھی آپ نے کیا پڑھا؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تو پھر نقش کی کیا ضرورت ہے کوئی؟ بتائیے. جب اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں سے نکلنے کا رستہ بتا دیا تو ہم پھر اس کو چھوڑ کر، ہم بھی کام کر رہے ہیں نا بنی اسرائیل والا، اصل نسخے کو چھوڑ کر نقش کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کیا اللہ کی ذات کافی نہیں ہے مدد کرنے کے لیے؟ ان لکیروں میں کیا قوت ہے کہ وہ آپ کی تقدیر بدل دیں گی؟ اچھا جناب، یہ جو ورکع مع الراکعین ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو، تو اس میں نماز با جماعت کا حکم مل رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تلقین کی ہے، خصوصاً مردوں کے لیے. صحابہ کرام اور تابعین اور فقہائے امت کی ایک جماعت جو ہے اس کو واجب قرار دیتی ہے، اور اس کے چھوڑنے کو، یعنی جماعت چھوڑنے کو، سخت گناہ. اور صحابہ کرام میں سے بعض تو یہ کہتے ہیں کہ جو بغیر کسی شرعی عذر کے، جماعت کے بغیر گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھے اس کی نماز ہی قبول نہیں. باجماعت نماز کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفذ ب27 درجہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلی نماز کے مقابلے میں باجماعت نماز 27 درجے افضل ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر جانے والوں کو قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری دے دو. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کیا اور پھر مسجد میں آیا وہ اللہ کا ملاقاتی ہے، اور میزبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ملاقاتی کی عزت کرے. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا گھر اور بازار میں نماز پڑھنے سے 20 سے زیادہ درجے فضیلت رکھتا ہے. اس لیے کہ ایک انسان جب اچھا وضو کرتا ہے اور صرف نماز کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے تو ہر قدم کے عوض اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتے ہیں، گناہ مٹا دیتے ہیں. اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد وہ جتنی دیر نماز کا انتظار کرتا ہے نماز ہی میں شمار ہوتا ہے. فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں.
جب تک کہ وہ نماز کی جگہ بیٹھا رہتا ہے اور اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم کر، جب تک وہ بے وضو نہ ہو جائے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کا کس قدر اجر و ثواب ہے، اور یہ آخری حدیث تو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ نماز با جماعت کی اہمیت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا، جس شہر یا دیہی آبادی میں 3 شخص رہتے ہوں اور ان میں جماعت کا انتظام نہ ہو تو ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے، لہٰذا جماعت قائم کرو، کیونکہ بھیڑیا ریوڑ سے الگ رہنے والی بھیڑ یا بکری کو کھا جاتا ہے۔ اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ لکڑیوں کے جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کے لیے کہوں، اس کے لیے آذان دی جائے، پھر کسی شخص سے کہ وہ امامت کرائے، اور میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں شریک نہیں ہوتے یعنی جماعت میں، پھر انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر یہ جماعت میں شریک نہ ہونے والے اتنی بات جان لیں کہ انہیں مسجد میں ایک اچھی قسم کی گوشت والی ہڈی مل جائے گی یا 2 عمدہ کھر ہی مل جائیں گے، تو یہ عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں ضرور حاضر ہو جائیں۔ یعنی اگر ان کو کچھ کھانے پینے کی چیز مسجد میں ملے تو پھر کبھی بھی جماعت سے پیچھے نہ رہے، لیکن جو نعمت ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں حاصل ہوتی ہے، جو ثواب اور جو فضیلت اور اللہ کا قرب، اس سے وہ اپنی لا علمی اور غفلت کی وجہ سے محروم رہتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، اس وقت آپ صحابہ کرام کو نماز پڑھا چکے تھے۔ آپ نے صحابہ سے دریافت کیا، کون اس شخص پہ صدقہ کرے گا اور اس کے ساتھ نماز پڑھے گا؟ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے آنے والے کے ساتھ نماز پڑھی، اگرچہ وہ اپنی نماز پہلے پڑھ چکا تھا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی ایک شخص کے لیے بھی تنہا نماز پڑھنا کوئی اچھی بات نہیں، کسی نہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ہو کر جماعت کا ثواب دلا دینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی آدمی نہیں جو مجھے مسجد میں لائے۔ یہ کہہ کر اس نے گھر نماز پڑھنے کی رخصت چاہی۔ آپ نے اسے رخصت دے دی، لیکن جب وہ واپس ہوا تو اسے پھر بلا لیا اور پوچھا، کیا تو اذان سنتا ہے؟ اس نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، پھر مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر نابینا انسان کو مسجد میں آنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو باقی لوگوں کے لیے کیا حکم ہوگا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا سوائے منافق کے، اور بیمار کو بھی 2 انسان چلا کر لاتے تھے اور صف میں کھڑا کر دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تلقین کی ہے، تو خصوصاً مردوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے قریب رہنے والے کی نماز صرف مسجد ہی میں جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان کی آواز سنتا ہے اور مسجد میں جماعت کے لیے نہیں آتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، مگر یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو، یعنی کوئی بیماری ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے وہ نہیں پہنچ پایا۔ جہاں اذان ہوتی ہو وہاں جماعت ہونی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ایسی مجبوری ہو کہ اذان اب جیسے لاؤڈ سپیکر وغیرہ پہ بہت دور سے بھی بسا اوقات آ جاتی، بعض اوقات ریڈیو پہ سن لیتے ہیں، اور کوئی مسجد آس پاس نہیں یا کسی ایسے ملک یا علاقے میں ہے کہ جہاں مسجد نہیں، تو ایسی صورت میں کہیں اور بھی آپ جمع ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔